بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعویذ کے روحانی اثرات ضرور ہوتے ہیں اگر وہ تعویذ اسلام کے موافق ہو، اسلام نے جن تعویذات کی اجازت دی ہو، اگر اسی طرح تعویذ کیا جائے تو یقیناً اس تعویذ کا اثر ہوتا ہے، اور اگر اس طرح تعویذ کیا جائے جس سے اسلام نے منع کیا ہے، شریعت ان تعویذات کی اجازت نہیں دیتی، تو یقیناً اس تعویذ کا برا اثر ہوتا ہے انسان پر، اور اس کا ثبوت موجود ہے۔ ابو داؤد اور ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی خواب میں گھبرائے تو وہ یہ کلمات کہے: اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ یہ کلمات جب کوئی کہے گا، جب کوئی خواب میں گھبرا جائے تو اسے ہرگز نقصان نہیں ہوگا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اور عبداللہ ابن عمر کے پوتے فرماتے تھے کہ یہ کلمات عبداللہ ابن عمر جو بالغ لڑکے ہوتے تھے ان کو یہ سکھاتے تھے، اور جو نابالغ ہوتے تھے تو ان کے لیے لکھ کر اس کے گلے میں باندھ دیتے تھے۔ تو یقیناً ایسے تعویذ کا ضرور اثر ہوتا ہے جو اسماء اللہ کے اور اللہ کے صفات پر مشتمل ہو۔ اور یاد رکھنا کہ دم اور تعویذ اس کے جواز پر اجماع ہے جب اس میں 3 شرائط پائے جائے۔ جب 3 شرائط پائے جائے تو ایسا دم کرنا بھی جائز ہے، اور ایسے تعویذ کو پہننا اور باندھنا بھی جائز ہے۔ تو بنیادی شرطیں تعویذ اور دم کی یہ 3 ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ کہ وہ تعویذ یا اگر کوئی آپ کو دم کر رہا ہو تو اس میں یہ چیز ضروری ہے کہ وہ اسماء اللہ ہو، یعنی اللہ کے نام ہو یا اللہ کے صفات ہو، اس سے تعویذ لکھا جائے اور آپ کو گلے میں پہنایا جائے تو یہ ٹھیک ہے۔ اور دوسری صفت یہ کہ وہ کلمات عربی میں ہو، یا اگر عربی میں نہ ہو تو ایسے کلمات ہو جو سمجھ میں آ رہا ہو۔ اگر سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو ایسے کلمات لکھنا بھی درست نہیں ہے، اور ایسے کلمات سے تعویذ بنانا بھی درست نہیں ہے، اور ایسے کلمات سے دم کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو دوسری شرط کیا ہے کہ وہ کلمات عربی میں ہو، اور اگر عربی میں نہ ہو تو ایسے کلمات ہو جو سمجھ میں آ رہا ہو۔ اور تیسری شرط یہ کہ ان کلمات پر یقین نہیں رکھنا، بلکہ یہ یقین رکھنا ہے کہ ان کلمات میں بذاتی ہی کوئی اثر نہیں ہے، بلکہ حقیقی مؤثر، اس میں جو اثر ڈالنے والا ہے وہ اللہ ہے۔ یعنی یہ کچھ نہیں کر سکتے یہ کلمات اور یہ تعویذ، بلکہ اس میں جو اثر ڈالنے والا ہے، حقیقی مؤثر ہے، وہ اللہ رب العزت ہے۔ تو یہ 3 چیزیں بنیادی شرط ہے تعویذ اور دم میں۔ اگر کوئی تعویذ پہننا چاہتا ہے تو اس میں یہ 3 چیزیں جب پائے جائے تو ایسے تعویذ پہننا بھی جائز ہے، اور اگر کوئی دم کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی یہ 3 چیزیں ضروری ہے کہ اس میں یہ 3 چیزیں دم میں پائے جائے تو یہ درست ہے ایسے دم کرنا بھی۔ لیکن اگر کسی تعویذ میں ایسے کلمات لکھے جائے جو کفریہ ہو، اور ایسے کلمات ہو جو سمجھ میں نہیں آ رہے ہو، تو پھر ایسے تعویذ کو پہننا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ تعویذ میں یہ بنیادی شرط ہے کہ اس میں کلمات عربی کے ہو، اللہ کے نام پہ مشتمل تعویذ ہو، اور سمجھ میں آ رہا ہو، اور دوسری بات یہ کہ اس میں کفریہ الفاظ نہ ہو، تو پھر اسے تعویذ پہننا یہ درست ہے۔ لیکن بدقسمتی سے لوگ ان تعویذات میں اتنے غلو کرتے ہیں اور اتنے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں کہ سارے مشکلات اسی تعویذات سے حل کرتے ہیں، حالانکہ جو اللہ سے مانگنے کا اور مشکلات کو ختم کرنے کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ تو دعا ہے۔ جب بھی کسی پہ مشکل آئے فوراً اللہ سے پکارے، ادعونی استجب لکم۔ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو، میں تمہارے پکارنے کا جواب دوں گا، تمہاری مشکلات کو ختم کروں گا۔ لیکن لوگ ان تعویذات میں اتنے غلو کرتے، جائز تو ہے، اس کے ذریعے سے آپ علاج بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو مومن کا اصل ہتھیار ہے وہ دعا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی یہ تعویذ کر لے اور اللہ کے کلام پہ مشتمل تعویذ ہو، اور اس کے باوجود بھی اس کی کوئی کام جو ہے نہ بنے، یعنی اس کا کام نہ ہو جائے اور اسے شفا نہ مل جائے، یا کوئی مشکل ہو اس کے لیے تعویذ کر لے وہ مشکل حل نہ ہو جائے، تو وہ بدگمان ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس تعویذ نے کچھ نہ کر لیا اور اللہ پہ بدگمانی کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس طرح کرنا بھی درست نہیں ہے۔ تو میں نے آپ لوگوں کے سامنے تعویذ کی مکمل تفصیل بیان کر دیا کہ کس قسم کی تعویذ جائز ہے اور ان میں کون کون سے شرائط ضروری ہے
تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اگر کوئی سوال ہو تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ تعالی ہمارے مشکلات کو ختم فرمائے۔